بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج بتاریخ 15 دسمبر سن 2025 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 570 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیے۔ گروپ نمبر 6 شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا صدقے کے لیے جمع شدہ پیسوں کا وقتیہ طور پر استعمال کیسا ہے؟ جیسے شیخ یعنی خواتین ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، ایک غلے کے اندر یعنی صدقے کی نیت سے ہر دن 5 روپے 10 روپے 100 روپے ایسے اس طریقے سے ڈالتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے 5,000 10,000 جتنی بھی اماؤنٹ اس میں رہتی ہوگی، تو اب وقتیہ طور پر صبح اب شام میں واپس میں لے لیں گے، تو اس طریقے سے صبح میں لے کر شام میں واپس کر سکتے ہیں اس پیسوں کو؟ دیکھیے، اگر وہ صرف آپ کا مال ہے، آپ اسے ایک جگہ رکھتے ہیں تاکہ ایک مشت اسے آپ خرچ کریں، تو اس میں سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی وہ جسے آپ کو دینا ہے وہ اس کی ملکیت تک نہیں پہنچا ہے اور نہ آپ اس کے اوپر وکیل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال صدقہ کے طور پر یا ہدیہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا نجاشی کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی کسی صحابیہ سے کہا، بالکل قریبی تھی، مجھے ذہن نہیں آ رہا ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر وہ مال بھیجا ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو میں کس کو دے دوں گا؟ تمہیں دے دوں گا، ہے کہ نہیں ہے؟ گویا کہ جب تک جس کو دینا ہے اس کی ملکیت میں نہ پہنچ جائے تب تک گویا کہ انسان کو اپنی نیت کے بدلنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں؟ یہ چیز میں ایک تو جواز کے طور پر کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے اس لیے کہ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، آج آپ لے رہے ہیں کل رکھ دوں گا، ہو سکتا ہے کل آپ کے حالات اور بھی بگڑ جائیں، اسی لیے اگر آپ کسی پر وکیل ہیں یہ ہے تو اس میں قطع لینا جائز نہیں کہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ آپ کا مال ہے، ابھی آپ کی ملکیت میں ہے، جسے دینا ہے اس کے ساتھ نہیں پہنچا ہے، لہذا آپ اس میں سے لے سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ جی، یہاں پر اگر جیسے اللہ قدر اللہ ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ وہ واپس ہی نہیں کر پایا تو اس صورت کوئی حرجہ نہیں، اجر سے محروم رہیں گے یہ لوگ، اور کوئی وجہ نہیں، گنہگار نہیں ہوں گے، اس لیے بتائیں نا کہ ان کی ملکیت میں ہے، مستحق تک پہنچایا نہیں اسے انہوں نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی روزانہ جو پیسے جمع کرتا ہے اس کا ثواب اس کو نہیں ملتا ہے؟ بھائی دیکھیے، اگر یہ نیت کرتا ہے کہ بھائی اب ہو گیا مجھے اس سے نہیں لینا ہے، مکمل طور پر جو ہے وہ گویا کہ وہ ہے، تب تو اس میں لینا جائز نہیں ہے، لیکن جمع کر رہے ہیں تھوڑا جمع، کسی کو ہم کیا ہے غریب کو دے دیں گے، کسی ہم غریب کو دے دیں گے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر انسان پکی نیت سے نکال دے رہا ہے اور یہ ہے تو وہ انسان اجر سے محروم نہیں رہے گا، وہ انسان اجر سے محروم نہیں رہے گا، لیکن اگر قیدیات اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم اگر کوئی دوران عمرہ یعنی جب صحیح پر پہنچ جائے یعنی صحیح ختم ہو جائے، اب وہاں پر اس کو اگر کوئی شک ہو جائے، جیسے کہ مروہ پر وہ پہنچ گیا ہے، وہاں پر صحیح ختم ہو گئی ہے، اب صحیح ختم ہونے کے بعد اب اس کو شک ہوتا ہے کہ یہ 7 ہوئے ہیں یا 6 ہوئے ہیں، تو کیا اب پھر یعنی صفا پہ جا کے اپنا عمرہ ختم کر سکتا ہے؟ صفا پہ عمرہ ختم ہی نہیں ہوگا، اس کی یا تو 5 ہوں گی یا تو 3 ہوں گے یا تو 7 ہوں گے، 6 ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، 6 ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اب کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ایک مروہ پر 1 ہوتا ہے، 2 ہوتا ہے، 5 ہوتا ہے اور 7 ہوتا ہے، مروہ پر جو ہے ختم کہاں جا کر کے 1 ختم ہوتا ہے، پھر 3 ختم ہوتا ہے، اس لیے کہ واپس ہے تو دوسرا ہوگا، یہ تو 6 ہونے تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یا تو پھر اس کو 5 مانے گا یا تو 7 مانے گا، اور یہ اس کے غالب گمان کے اوپر ہے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک قاعدہ بنایا ہے نماز کے متعلق، فتح یطرح الشک کا، اور کیا ہے عقل پر بنا کرے گا۔ جی، اور اگر کوئی اسی چکر میں مثال کے طور پر ابھی شک میں ہی نکل گیا، چلے ٹھیک ہے، ابھی کسی نے بتایا یار تمہیں جس پہ کم تھا اس پہ تمہیں اعتبار کرنا چاہیے تھا، اب اس کو کے لیے کیا حکم بنے گا؟ قریب میں ہے، کہاں چلا آیا ہے؟ دونوں صورت بتا دیں۔ نہیں، اگر قریب میں ہے تو انشاءاللہ وہ واپس جا کر پورا کرے، اس کو قریب میں تو نہیں، مطلب سعودی میں ہے، ریاض میں رہتا ہے یا 1000 نہیں، وہ اس کے اوپر ہوگا، غالب گمان پر ہوگا، اس وقت کیا کرے گا؟ غالب گمان، اگر اس کا غالب گمان یہی تک ہم نے پورا کر لیا ہے تو کوئی حرج نہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، لیکن اس نے کوتاہی کی، غالب گمان پر نہیں تھا، صرف پیچھے چھڑانے کے لیے، ارے نہیں ہو گیا ہوگا،
تو ظاہر بات وہ غلطی کر رہا ہے، اس کو جا کر کے اپنا عمرہ پورا کرنا ہے، پہلے کہیں سے بھی ہو. بھلے سے کہیں سے بھی ہو. اب تو مثال کے طور پر انڈیا پاکستان سے انڈیا پاکستان چلا گیا ہے تو ایک دم دے کر کے وہ اپنا وہ کرے. جی دم بھی کہاں دے گا؟ یہیں مکہ میں دے گا. اصل یہ ہے کہ مکے میں جیت دیا جائے گی. اپنے گاؤں میں بھی دینے کی کوئی اجازت بنتی ہے؟ نہیں، اپنے گاؤں میں نہیں دیا جاتا ہے. تو پرانے زمانے میں لوگ کیسے کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے ذریعے بھیجا کرتے تھے. ہمارے رشتے داروں میں بعد ایسے حادثات پیش آئے کہ ان کا یہ معاملہ رہ گیا کہ ان کو شبہ ہوا کہ جو ہے وہ ہم مزدلفہ میں نہیں ٹھہر پائے. خود ہمارے پھوپھا کا معاملہ ہے تو کسی کے ذریعے بھیجوایا. حج کرنے والے آتے جاتے رہتے ہیں. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم سنت اور فرض کے درمیان اگر جو اذکار پڑھے جائیں تو ان کا شمار یعنی نماز کے بعد والے اذکار میں شمار ہوگا یا جو صبح و شام کے دن کے جو اذکار ہیں ان میں اس کا شمار ہوگا؟ اصل نماز کے بعد میں تو شمار ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو اذکار نماز کے بعد ہیں اس سے پہلے کا آپ پڑھیں گے. آپ یہ مطلق اذکار کہیے یا صبح و شام کے اذکار کہیے ہے نا، وہ تو اس کی نیت کے اوپر، وہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے. آیا مطلق اذکار کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو مطلق اذکار کا ثواب ملے گا. اور اگر فجر طلوع ہو گئی ہے تو ظاہر بات صبح ہو گئی ہے، صبح کے اذکار کو پڑھ سکتا ہے فجر کی نماز سے پہلے. کوئی ضروری نہیں کہ نماز ختم ہو. اچھا، نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد دونوں ایک نیت سے پڑھ سکتا ہے؟ کون سے مثلاً دونوں کیا ہے ایک نیت سے؟ جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. ہاں، شیخ ابن باز نے اس کو کہا ہے تداخل ہے عبادات میں، ایسے ایک ہی جن سے دونوں ایک نیت سے ہو جائے گا، جیسے وہ ہیں. اور اسی طریقے سے معوذتین ہے جی، تو کوئی حرج نہیں ہے جی، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ جائے اور جب امام کی مثال کے طور پر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے تشہد سے جب امام کھڑا ہوتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے. ساتھی کا یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام صاحب کی تو 2 رکعتیں ہو گئیں اور ہماری 1 رکعت بھی ہے، تو ہم رفع الیدین کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیے، اصل میں ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس لیے علماء کی رائے اس سلسلے میں مختلف ہے. جو علماء اس طرف گئے ہیں کہ دوسری بات جو رفع الیدین ہے وہ بیٹھ کر کے اٹھنے پر ہے. کس پر ہے؟ وہ بیٹھ کر کے اٹھنے پر، تشہد پر ہے. تب تو ظاہر بات ہے وہ جب بیٹھ کر کے اٹھے گا تب کرے گا، یعنی امام کی تیسری ہے اس کی اگرچہ دوسری ہو. اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل یہ ہے کہ اصل نماز کیا ہے، وہ 2 رکعت ہے. اسی لیے جانتے ہیں کہ نماز اصل فرض کی گئی 2 رکعت فرض کی گئی تھی، پھر حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا اور سفر کی نماز اتنی ہی باقی رہ گئی. تو وہ کہتے ہیں لہذا جب اس کی تیسری رکعت ہوگی تب وہ رفع الیدین کرے گا. جب اس کی تیسری رکعت ہوگی، مثال کے طور پر ایک شخص کی رکعت چھوٹی، امام 1 رکعت پڑھ چکا تھا، اس کے ساتھ شامل ہوا تو امام ظاہر بات جس رکعت میں بیٹھا ہے وہ کیا ہے، امام اس پر بیٹھے گا نا، پھر اٹھ کر کے امام رفع الیدین کرے گا. تو ان علماء کے نزدیک یہاں رفع الیدین نہیں کرے گا، دوسری رکعت پڑھے گا. جب امام چوتھی رکعت کے لیے اٹھے گا، اس کی کون سی رکعت ہوگی؟ تیسری ہوگی، یہاں وہ رفع الیدین کرے گا. جی. اچھا، رفع الیدین یا رکعت کے ساتھ منسلک ہے یا تشہد کے ساتھ؟ پتہ یہی کہ اہل علم کا نزدیک یہ اختلافی مسئلہ ہو گیا ہے. سوچ یہی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اصل جو ہے جو سلام جو رفع الیدین کرنا ہے وہ گویا بیٹھ کر کے اب اٹھا ہے تو، یا نماز شروع کر رہا ہے تو چونکہ یہاں پر بیٹھ کے اٹھا ہے امام کی مطابقت کی وجہ سے، لہذا وہ یہاں رفع الیدین کرے گا. اور جو بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اصل کیا ہے، وہ 2 رکعت کے بعد ہے، اس لیے ایک نماز 2 رکعت ہے، گویا اب نئی 2 رکعت وہ شروع کر رہا ہے اس معنی میں، لہذا رفع الیدین کب کرے گا؟ جب اس کی 2 رکعت ہو جائے گی تو امام کی چاہے جو رکعت ہو. جی ایسا اسی میں بھی اختلاف ہے کہ جیسے مثال کے طور پر جو آخری رکعت پڑھتا ہے چھوٹنے کے بعد، اس کی پہلی رکعت ہے ہوگی یا نہیں؟ اصل یہی ہے کہ احناف کے یہاں جو ہے اس کی وہی رکعت ہوگی جو امام کی ہے، لیکن حدیث کی بنیاد پر راجح قول فَأَتِمُّوا ہے نا، مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، جو چھوٹ گیا اس کو تم پورا کرو. وہ پورا کس کو کرتے ہیں؟ آخر میں کرتے ہیں، نہ کہ شروع میں کیا جاتا ہے. تو گویا اس کی پہلی رکعت ہوگی، مطلب جو چھوٹی ہوئی جو پڑھ رہا ہے لاسٹ میں وہ اس کی پہلی رکعت، وہ آخری رکعت ہوگی. کون آخر میں جو پڑھ رہا ہے نا اس کی آخری رکعت ہوگی، یعنی کہ پہلی رکعت چھوٹی تھی وہ پہلی ہی پڑھ رہا ہے. نہیں، اس کی اختلاف کس کا ہے پھر؟ علماء احناف کا ہے صرف. جی ہاں، احناف اسی طرف گئے ہوئے ہیں کہ جو امام کی رکعت ہو وہ اس کی مانی جائے گی. وہ اس حدیث کے الفاظ فقضو سے عمل کرتے ہیں کہ تم قضا کرو، اور قضا کس کو کرتے ہیں؟ مافات کو، نہ کہ آنے والی کو. جبکہ قضا کے معنی اتمام بھی ہوتا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز تم پوری کر لو. یہ کوئی ضروری نہیں، یہ قضا اور ادا جو ہے فقہا کی اصطلاح ہے، لغت کی اصطلاح نہیں ہے. جی
جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں پر انٹرویو پاس کیا لیکن ڈاکومنٹس میں نے فیک یعنی ڈپلیکیٹ سبمٹ کیے ہیں، تو ایسی صورت میں جبکہ مجھے وہ کام بھی اچھی طریقے سے آتا ہے تو کیا میری یہ کمائی حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ آپ کا وہ عمل ناجائز تھا، خداع اور دھوکہ دینا تھا، لیکن اگر آپ جس کام پر ہیں اس کام کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں تو آپ کی کمائی جائز ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے جی۔ یہ بتانا ضروری ہے اس بندے کو، کس کو؟ کمپنی کو؟ کوئی ضروری نہیں ہے بتانا اس کو، اللہ ہے کہ دوبارہ پوچھیں تو بتانا پڑے گا، جی اور نہیں پوچھیں تو خاموشی، تو کوئی حرج نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ڈاکومنٹ جو ہے نا اٹیسٹڈ کرا کے لائیے، تو ٹھیک ہے ٹیسٹ کرائیے آپ، وہ بھی 2 نمبر سے کر سکتے ہیں۔ ہاں گناہ ہوگا آپ کو اس کا 2 نمبر سے کرنے کا، لیکن اصل آپ کی کمائی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، حلال حرام جو ہے۔ جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میڈیکل انشورنس جیسے کہ آج کل کی ایک ضرورت بن گئی ہے کہ یعنی نارمل علاج تو انتہائی آسمان کو پہنچتا ہے اور میڈیکل انشورنس کے ذریعے سے بہت سارے علاجوں میں سہولت ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت حال میں اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں ہم یہ فرق کرتے ہیں، آپ کسی کمپنی کے تابع ہیں اور کمپنی کی ذمہ داری اصول اور کمپنی کا رول یہ ہے کہ آپ کا علاج دیتی ہے، وہ چاہے جیسے آپ کا علاج دے آپ اس کو قبول کیجیے۔ جیسے ہم لوگ اب یہاں پر ہیں نا کہ ہم جس کی کفالت میں ہے وہ ہمارا علاج کرائے، وہ چاہے جہاں سے کرائے، لیکن آپ اگر جو ہے فردی ہیں، افراد ہیں، اور جا کر کے آپ انشورنس اس لیے کرائیں کہ آپ کو علاج سستا ہو تو آپ کے لیے جائز نہیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ مشکل ہے، ٹھیک ہے مشکل ہے، لیکن کیا دنیا میں سارے لوگ انشورنس پر علاج کراتے ہیں؟ ان کا کام چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے کا دنیا کے سارے لوگوں کا؟ چلے سارے لوگوں کا تو نہیں، لیکن بعض لوگ تو حقیقت میں بہت پریشان ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر پریشان ہو جائے گا، کسی کی بڑی بڑی لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کے لیے آپ لوگوں سے مطالبہ کریں، آپ زکوٰۃ کا بھی مال دے سکتے ہیں، وہ دے سکتے ہیں، سب کچھ دے سکتے ہیں، اللہ نے اس کا حق رکھا جی۔ اور ایسی ہر علاقے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی جمعیات اور ایسی کمیٹی الحمدللہ قائم ہیں، آپ سچ میں تو کام کرنے کے لیے، یہ تو چندہ مانگنے والا کام ہوگا، تو کوئی حرجہ نہیں ہے، چندہ مانگنا اچھا ہے، وہ سود سے تو اچھا ہے، اس سے اچھا ہے، بالکل اچھا ہے، اسے سود سے وہ حرام کام جسے اللہ تعالیٰ نے ناجائز حرام قرار دیا اس سے اچھا ہے۔ عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، عزت نفس کس سے؟ سب سے بڑی ذلت کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بڑی ذلت کوئی اور نہیں ہے۔ قیامت کی ذلت کیا ہے؟ دنیا کی ذلت معاملے کیا ہے؟ آسان ہے، یعنی بہت سارے لوگ بہت یعنی مثال کے طور پر ہارٹ کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے کیا ہوگا، بہت ہوگا تو انتقال ہوگا اور کیا ہوگا، اسی طرح اور کچھ بھی کو ہوگا تو آخرت تو بچی رہے گی، نہیں بچی رہے گی آخرت جی، اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ بہت سے لوگ لاکھ خرچہ کرتے ہیں، آپریشن روم ان کا انتقال ہو جاتا ہے ہی نہیں ہو جاتا ہے، تو پھر اب کیا کریں گے؟ نہیں انتقال ہو جائے وہ تو بہت آسان ہے، لیکن پیشنٹ جو پریشان رہتا تب میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ آپریشن کرانے کے بعد اتنے پریشان ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کاش کہ میں نہ کرایا ہوتا، میں نام لے کے بتا سکتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ کاش میں آپریشن نہ کراتا، تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی آخری بات یہی ہے کہ صبر ہی کرنا چاہیے، بالکل صبر کرنا چاہیے، ناجائز اور حرام ہے۔ کسی سے کہیں سے ملتا ہے تو پیسہ وہ لینا چاہیے، چاہے ہر مہینہ ہر ہفتہ 2 لاکھ 5 لاکھ لگ رہے ہوں، جو بھی لگ رہا ہو، لیکن وہ سود کا کام نہیں کرنا جی، اللہ یہ کہ وہاں پر کوئی ایسی کمپنی ہو جو تعاونی ہے، تجارتی نہیں بلکہ کیا ہے وہ تعاونی ہے، تو کوئی حرجہ نہیں جی۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ بھی آ سکتا ہے جیسا آپ نے ہماری بات کی، یہاں پر کمپنیاں بناتی ہیں، لیکن کمپنی سی گریڈ کا اگر بناتی ہے اور ہم اس کو اے گریڈ کا تھوڑا پیسہ ڈال کے کر لیں گے، ہمارے لیے جائز ہوگا نہیں ہوگا؟ اللہ اعلم، اللہ اعلم نہیں، مقصد تو علاج ہی، اللہ کے بندے ہم نے کہہ دیا واللہ اعلم، ختم ہو گئی بات جی۔ جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہم آفس میں سارے لوگ ایک ساتھ جماعت بنا کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن عصر کی نماز کے وقت پرابلم ہوتی ہے کہ جیسے وہ لوگ ہیں تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں عصر کی، تو کیا ہم انہیں کے ساتھ جماعت کے ساتھ انتظار کر کے پڑھیں یا ہم اکیلے نماز پڑھ لیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں راجح قول یہی ہے کہ جماعت میں تاخیر کرنا اکیلے نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ جماعت کا جو ثواب ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے مقدمے میں جہاں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ جمع ہوتے تو جلدی نماز پڑھتے عشاء کی، اور تاخیر کرتے تو کیا ہے مؤخر کر دیتے، اس میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تاخیر سے نماز پڑھنا اگر
جماعت سے اکیلے تنہا نماز پڑھنے سے کیا ہے وہ بہتر ہے، لیکن یہ تاخیر اسی صورت میں ہے جبکہ نماز وقت ہو. یہ نہیں ہے کہ وقت ہے خطرہ ہے نکل جائے گا، تو اسی صورت میں ان کی اتباع نہیں ہے. البتہ امام نووی رحمہ اللہ نے ایک درمیانی رائے چلی ہے. امام نووی کی رائے یہ ہے، جہاں تک میں سنتا ہوں المجموع کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے وقت میں پڑھ لے تاکہ اول وقت کو ثواب مل جائے، اور پھر آخر میں کیا ہے وہ جماعت میں شریک ہو جائے تاکہ دونوں فضیلتیں وہ حاصل کر لیں. پہلی نماز اس کی جو ہے وہ ہوگی، دوسری نماز کیا ہے وہ نفل مانی جائے گی. جی واللہ اعلم. تو نفل تو جماعت میں کوئی فائدہ تو نہیں ہے، جماعت کو اس کو ثواب ملا نا. نماز تو نفل ہوئی نا اس میں. ہاں تو ٹھیک ہے، جماعت کا ثواب ملا، اور جماعت کو اس نے ہاتھ بادل کر لیا، اس نے ایک عذر کے طور پر تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو جماعت کا ثواب دے گا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میں اپنی بیوی کو گھر کے کھانے پینے میں کوئی چیز کی کمی نہیں کرتا، لیکن اس کی شکایت ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میں اسے گھر میں وقت نہیں دیتا ہوں یا اس کا کام نہیں کرتا ہوں، جبکہ یہ بات بالکل یہ ہے کہ میں ہفتے میں ایک مرتبہ باہر گھمانے لے کر جاتا ہوں اور کبھی کبھی گھر کا کام بھی کرتا ہوں. تو کیا بتایا میں غلط ہوں یا صحیح؟ بھائی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متعلق کیا فرمایا ہے، وَتَكْفُرُونَ الْعَشِيرَ. آپ نے فرمایا اگر زندگی بھر کسی کے ساتھ خیر کرو تو تھوڑی سی معاملہ بات اور کیا کہے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا آپ نے. تو عورتوں کی یہ صفت ہے، آپ جو ہے صبر کیجیے، اس کو سمجھائیے، ہے کہ نہیں ہے. اس کی بنیاد پر آپ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، نہ کہ ہاں اسے ماریں پیٹیں اور اسے طلاق دے دیں، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، اللہ ہم سے جتنا ہوتا ہے کرنا جائے خیر، میں کوشش کروں گا. ٹھیک دارہا تعیش بہا، دارہا تعیش بہا، دارہا تعیش بہا. آپ نے فرمایا ہے دارہا مدارات سے کام نرمی کرو، تعیش بہا اس کے ساتھ زندگی عیش کی گزارو گے تم. اور اگر جو ہے سختی کرو گے تو پسری ٹیڑھی ہے اس کو توڑ دو گے تم، مکمل سیدھا کرنا چاہو گے تو. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسے کہ آج کل لڑکیاں جو ہیں یا عورتیں کان میں جو ہے نا بس وقت ایک سوراخ کئی چار چار سوراخیں کر لیتی ہیں، تو اس میں وضو میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ امام صاحب کے دائیں ہاتھ کی جانب صف میں کھڑے ہونے کی کوئی خاص فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے؟ بھائی سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے کیا ہے وہ دائیں صف. یہ حدیث علماء کے نزدیک مختلف ہے. علامہ البانی اسے شاذ کہتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا اول اوائل صفوف ہے، نہ کہ میامن الصفوف ہے، لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ اسے حسن قرار دیتے ہیں. جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہمارے گاؤں میں ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جہاں پر ہمارے علاقے میں کوئی مسجد کی تعمیر ہوتی ہے تو اس کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے بولی لگتی ہے کہ کون رکھے گا تو وہ جو سب سے زیادہ چندہ دے گا وہ سنگ بنیاد رکھے گا. تو یہ روایت اور یا پیسے جمع کرنے کا یہ طریقہ کار کیسا ہے؟ دیکھیے اگر صرف پیسہ جمع کرنا مقصد تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک خرابی جو شیخ یہ پیش آ رہی ہے کہ ایسے شخص کو آپ آگے بڑھا. بسا اوقات اس کام کے لیے انسان کیا ہے نیک اور صالح تفاعل کے لیے ہے نا، تفاعل اچھے کے لیے آپ ہو سکتا ہے کہ ایک فاسق اور فاجر ہو، نماز بھی نہ پڑھتا ہو اور وہ ہو پتہ نہیں اس کا بے نمازی ہے تو اس کے اسلام کا بھی مسئلہ رہتا ہے، ایسے آدمی کو آگے بڑھائیں آپ، ہے نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے پرہیز ہی بہتر ہے، چھوڑ دینا چاہیے اس کو. جی مگر یہ ابتدا کا یہ طریقہ کار یا عمل ابتدا کا یہ سب طریقہ کار صحیح ہے، جائز چل جاتا ہے؟ بھائی دیکھیے یہی خرابی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اس سے بچا ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. نہیں نارمل ہے کہ جیسے ہاں کسی بھی عالم دین یا کوئی حرج جماعت نہیں، وغیرہ کو لے کوئی کر حرج نہیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، افتتاح کرتے ہیں یا سنگ بنیاد ہے، کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم بیوی جب بیمار ہو جائے تو اسے میکے چھوڑ دیا جاتا ہے، چاہے بیماری 3 یا 4 مہینے کی ہو جائے، اور کہا جاتا ہے کہ اس حالت میں سارے اخراجات جو ہے نا بیوی کے ماں باپ برداشت کریں گے. تو کیا شوہر کا یہ عمل صحیح ہے یا سنت کے خلاف ہے؟ جہاں تک سنت ہے قطعاً سنت کے خلاف ہے. یہ وہ آپ کے گھر میں ہے، اس کا نان نفقہ سب آپ کے اوپر واجب ہے کہ نہیں ہے. وہ بہت سے ایسے کام کرتی ہے گھر میں جو اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہے. بہت سے ایسے کام کرتی ہے اور بلکہ بسا اوقات طاقت سے باہر کا بوجھ اٹھاتی ہے کہ نہیں ہے. آپ آتے ہیں صرف یہ نہیں کہ آپ کے لیے کھانا اس نے پکا کر رکھ دیا، انتظار کرتی تھی کہ آپ آئیں تو آپ کو گرم کھانا دے، ہے کہ نہیں ہے. سردی اور گرمی اتنا برداشت کرتی ہے تو علاج کے مطابق اس کے یہاں بھیج دیا. تو میں جس نتیجے پر پہنچوں اصل یہ ہے کہ علاج شوہر کا حق ہے، اس لیے کہ علاج انسانی ضروریات میں سے ہے. علاج جو ہے اس وقت کیا ہے، قدیم زمانے کے طریقے سے نہیں ہے کہ عورتیں بیمار
کم ہوتی تھی اور بیمار ہوئی تو اپنا جو ہے کس علاج کس نے ہوتا تھا، یعنی دیسی جڑی بوٹیاں اس سے ہو جایا کرتا تھا. نہیں، آج ایک علاج بہت بڑا مسئلہ ہے. جی، عرف میں کیا چیز ہے؟ عرف میں اصل جو ہے یہی ہے کہ جو ہے یہ شوہر کا حق ہے. جی جی، چاہے وہ کسی بھی ڈیلیوری کا بھی جو معاملہ ہے جی جی، سارا ذمہ داری بچہ کس کا ہے؟ جی، چاہے پہلی ہو جی، یا پہلی ہو یا دوسری ہو. یہ الگ ہے کہ اگر جو ہے وہ والدین اگر یا اس کے سالے اس کے بھائی وغیرہ جو ہیں اگر وہ بغیر کسی دباؤ کے ایسا کچھ کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم کیا نان محرم سے پرسنلی یعنی چیٹ کرنا، جیسے سوال و جواب کرنا، اسلامی سوال و جواب کی حد تک، کیا یہ بھی خلوت میں اس کا شمار ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا شمار خلوت میں نہیں ہوگا. اس کا شمار خلوت میں نہیں ہے. الا یہ کہ بات دیکھیں کہ اب آگے بڑھتی جا رہی ہے، ظاہر بات وہاں پر فوراً دوسروں کو ایک دوسرے سے رک جانا ہے فوراً. جی، اس کے لیے بھی ایک حد ہے. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم لڑکی کا فتنہ اور بے پردگی کی بنیاد پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے فیصلے پر یعنی روک دیا جاتا ہے، تو دوست، گھر والے اور اہل علم سارے لوگ جو ہے نا اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ بنیادی علم سے روکا گیا. بنیادی علم سے روکا گیا کیا مطلب؟ بنیادی علم یعنی اعلیٰ تعلیم بنیادی ہے. نہیں، دنیاوی علم کی بنیاد پر یعنی حقارت سے اس کو دیکھتے ہیں. دیکھتے رہیں، کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اہل جنت کی صفت کیا بیان ہو؟ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. تو یہ تو ظاہر بات اہل دین کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ، یہ تو معاملہ دنیا کے اندر ہو رہا ہے. جی، یعنی ان کا اپنا فیصلہ درست ہے. جہاں تک جو بطور لکھنے کے کہ فتنے ہے کہ نہیں ہے، فتنے کا معنی ہے، پردہ کا مسئلہ ہے، ظاہر بات ہے اس حق میں اس کا اپنا فیصلہ صحیح ہے. جی، فتنے میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ ان پڑھ رہ جائے. نہیں، جہاں خدشہ ہو تب ضروری ہے، یا حالات کو دیکھ کر بس صرف ایسے میں بھی فیصلہ کر سکتا ہے کوئی؟ بھائی دیکھیے، اگر حالات یہ ہے کہ ہاں بھائی ظاہر بات یہاں یہ خدشہ ہو سکتا ہے، یہ فتنہ ہو سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کہ اس میں ہے جو ہے وہ اسکول اور کالج میں ہے، وہاں پر کوئی ایجوکیشن ہے، اختلاط وہاں پر ہے، ظاہر بات یہاں فتنوں کا زیادہ امکان ہے. ہاں، تو ایسے میں کوئی عورت کہتی کہ نہیں بھائی چیزیں امکان بھی ہے نہ بھی ہے. ہاں تو ٹھیک ہے. وہ اپنے کو کیا سمجھ رہی ہے؟ وہ سمجھ رہی ہے کہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے. کیوں کوئی مجبور کرے اس کو؟ نہیں، یہ تو لڑکی کرے وہ الگ بات ہے. ہاں، ماں باپ کرتے ہیں تو تب کیا حکم؟ کوئی بات نہیں، ماں باپ کر سکتے ہیں اس کو. ماں باپ زیادہ جانتے ہیں مسئلہ اپنی بیٹی کی. جی، ماں باپ کے اوپر بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دینا یہ واجب نہیں ہے، خاص طور پر ایسی جگہ جہاں پر خطرہ ہو اس کے دین کا اور یہ کا. اور جبکہ آج یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، بہت زیادہ مشاہدے میں آ رہی ہیں، تو کوئی بات نہیں. یعنی کسی بھی رشتے دار کو بھی فورس کرنا ہے، زبردستی یا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں معاملے میں. نہیں، بالکل ضرورت نہیں ہے. جی، اور اگر سمجھائے ٹھیک ہے، وہ سمجھتا ہے اس کو حق، لیکن اگر نہ مانے تو اس کے اوپر لعن طعن کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کی غیبت کرنا، یہ چیز جائز نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کا مسئلہ ہے بھائی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے وضو کی حالت میں اگر جسم پر کوئی نجاست لگ جائے تو صرف اسی حصے کو صاف کرنا کافی ہوگا یا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں، نجاست کا لگنا وضو کے نواقض میں نہیں ہے. جو چیزیں وضو کے نواقض بیان ہیں، نجاست کا لگنا نہیں ہے. جی، اس لیے صرف اسی نجاست کی جگہ کو دھونا ہے. واللہ اعلم. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ نماز کی حالت میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز کو کیسے توڑا جائے؟ 2 سلام پھیر کر یا بغیر سلام کے؟ ایسی نماز ٹوٹ گئی، اس کو توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وضو ٹوٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی. اس کے لیے سلام وغیرہ پھیرنا یہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جی، وہ پھر وہیں سے چلے آ کر کے اپنا وضو کر لے. جی، اگلا سوال بہن پوچھتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصوں پر کوئی صحیح اور تفصیلی کتاب تجویز فرمائیں. بھائی دیکھیے، اگر امام ابن کثیر کی جو بدایہ والنہایہ کا ابتدائی حصہ ہے، قصص النبیین کے، قصص الانبیاء کے نام سے چھپی ہے، اور خاص طور پر اس کا جو اختصار جو چھپا ہے بیروت سے ہے نا، قصص الانبیاء کے نام سے، تو ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں. اور اگر اردو میں چاہتے ہیں تو اردو میں اس سلسلے میں سب سے معتبر اور علمی کتاب ہے مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی رحمہ اللہ کی. مولانا حفظ الرحمان صاحب قصص القرآن کے نام سے ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت سی ایسی علمی باتیں ہیں جو عام لوگوں سے کیا ہے وہ سمجھ سے دور کے ہیں، لیکن عام طور پر جو قصوں وغیرہ انہوں نے بڑی تحقیق سے وہ کام لیا ہے. جی، اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی آزاد عورت کسی مسلمان غلام کے ساتھ شادی کر لے تو اس کے بچوں کی کیا حقیقت
برکت ہوگی. دیکھیے اس سلسلے میں اہل علم نے جو فقہاء نے جو لکھا ہے کہ بچے اپنی ماں کے تابع ہوں گے, ہے نا, بچے اپنے ماں کے تابع ہیں, یعنی ماں آزاد ہے تو بچے بھی آزاد ہوں گے. ماں اگر غلام ہے تو بچے بھی غلام رہیں گے, الا یہ کہ شادی کو شرط لگا دے کہ بھائی آپ سے شادی تو کر رہی ہوں لیکن میرے بچے کیا ہوں گے, آزاد ہوں گے, تو الگ مسئلہ ہے. ماں بچے ماں کے تابع ہوں گے. جی اس میں ماں کے تابع کیوں خاص؟ ہمیشہ تو باپ کے تابع ہوتے ہیں بچے. باپ کے تابع کس بارے میں ہوتے ہیں؟ نسل وغیرہ ساری چیزیں ضروریات. ہاں, اس لیے کہ یہاں پر جانب قوی کیا ہے, وہ ماں اصل جو ہے وہ کیونکہ جن رہی ہے, اور اسی کے ذریعے سے لوگ اپنے جو ہے یہ ایک سامان کو گویا بڑھانا چاہتے تھے, اس لیے اہل علم نے اسی کو راجیہ قرار دیا ماں کی جانب کو. اور ویسے بھی ماں آزاد ہے تو آزاد کا پہلو کیا ہے, وہ غالب رہے گا. جس طریقے سے شوہر ایک مالک ہے اپنی بیوی سے, ہم بستر ہو لونڈی ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہے, کیونکہ وہ مالک ہے لہذا اس کے تابع ہوں گے, اس کے وہاں ضرورت نہیں. لیکن جہاں پر نکاح کا معاملہ ہے نا, تو کیا ہے, وہ اس کے تابع ہوں گے. جی ماں کی. پھر ماں غلام ہے تب بھی؟ ماں غلام ہے تو غلام رہیں گے, بچے غلام رہیں. ہاں, ماں اگر اس لیے کہ مالک نے, ماں کا مالک کون ہے, وہ دوسرے شادی بسا اوقات اسی لیے دیا کرتے تھے, دوسرے شادی کراتے تھے اسی لیے کہ اس میں کیا ہو, اس سے بچے جو پیدا ہوں گے, جیسے آج کل نعوذ باللہ من ذالک یہ طریقہ رہے تو الحمدللہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ بھینس ہے اس کے بچے کیا ہے مانے جائیں ہماری ملکیت ہوں گے, تو ہماری لونڈی ہے اس کے بچے کیا ہوں گے, ہماری ملکیت ہوں گے. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتے ہیں کیا گناہ کرنا شرک اصغر ہے؟ آج کل کچھ لوگ یوٹیوب پر کہتے ہیں کہ گناہ میں انسان نفس کی پیروی کرتا ہے تو اس لیے یہ شرک ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ قطعاً درست نہیں ہے. کلمۃ حق ارید بہ الباطل کا معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کبائر کا شمار کیا ہے وہاں آپ نے کہا شرک باللہ و قتل النفس, تو آپ نے اس کو شرک میں نہیں شمار کیا, ہے نا. شرک کا معاملہ ہے کہ شرک اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا, اور گناہ کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر سکتا ہے. تو اصل میں جو علماء نے کہا ہے وہ اس لیے کہ مانن ہے نہ کہ اصطلاحاً ہے وہ شرک, مانن وہ شرک میں داخل ہے نہ کہ اصطلاحاً ہے. جی جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتے ہیں غل اور حقد میں کیا فرق ہے, وضاحت فرمائیں. بھائی دیکھیے یہ تو اہل لغت جانیں گے, لیکن جہاں تک ہم نے سمجھا ہے غل اور حقد تقریباً وہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان کسی کی دشمنی اپنے دل میں چھپائے اور اسی پر کڑھتا رہے, ہے نا, اور انتقام کا جذبہ اس کے اندر پایا جائے, تو یہی چیز غل اور حقد ہے. غل حقد سے کیا ہے, تھوڑی سی اوپر کی چیز, یعنی اس میں گویا کہ حقد میں یہ ہے کہ بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے ہر قسم کے وسائل نہیں, لیکن غل میں کیا ہے, وہ ہر قسم کے وسائل استعمال کرنا اس کے لیے شروع کر دیتا ہے. جی جس طریقے سے بخل ہے اور حرص شح ہے, شح کیا ہے, بخل کی اعلیٰ قسم ہے, اسی طریقے سے غل حقد کی کیا ہے, وہ اعلیٰ قسم ہے. اگلا سوال بہن پوچھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں جنت کے ذکر پر جنت مانگتے اور دوزخ کے ذکر پر پناہ مانگتے تھے, کیا ایسا فرض نماز میں بھی کرنا چاہیے؟ بھائی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں یہ ثابت نہیں ہے, یہ ثابت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی تنہا پڑھ رہا ہے یا امام پڑھ رہا ہے اور اس کے مقتدین اس پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے, تو اگر اختصار کے ساتھ ہو, یعنی جیسے آپ کا اتنا لمبا ایسا نہیں, تو انشاءاللہ جائز ہے, کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ بعد نمازوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ وہ نماز پڑھا رہے تھے, استسقاء کی نہیں, وہ کسوف نماز پڑھا رہے تھے, تو ایسے موقع پر آپ کو دکھ رہا ہے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد مجلس کی برخاستگی کی دعا پڑھنا ضروری ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں دیکھیے برخاستگی دعا تو کہیں بھی نہیں پڑھنا ضروری ہے, لیکن یہ کہیے کیا یہاں پر مسنون ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر مسنون ہے, اس لیے کہ آپ نے فرمایا کوئی مجلس بیٹھے جہاں پر اس کے لغو باتیں بہت زیادہ ہوں, یہاں ایک عبادت میں ہے, کل کہیں گے نماز کے بعد ہم اس کو پڑھیں گے. جی نہیں. کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں
تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔